سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے جا رہے تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا، بینہ آ گئی تھی۔ تو اسی طرح جب یہ کلام بھی آیا تو پھر تفرقہ شروع کر دیا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی پہلی قوموں سے بھی اور پہلے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ساری وفاداریاں اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح درست دین ہے۔ یعنی دین کی علامتیں اور شعار کیا ہے کہ اندر اخلاص ہو اور باہر ان فرائض کی پابندی جو اللہ نے انسانوں پر لازم کیے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ضروری ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں اتنا سخت بات کیوں کی ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ آج اس نے بتا دیا ہے۔ اگر وہ بتاتا نہیں اور اتنے سخت الفاظ میں نہیں بتاتا اور پھر اچانک پکڑتا تو یہ ظلم ہوتا۔ تو اس پر سب لوگوں کو جن تک حق پہنچ جائے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔